نصیری یا علوی شیعہ کون ہیں؟ نصیری ایک باطنی فرقہ ہے۔ یہ نام اسماعیلیوں کو دیا گیا تھا کیونکہ وہ قرآن کریم اور احادیث کے ظاہری الفاظ کے باطنی معنوں پر زور دیتے تھے، لیکن اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ نام ہر اس گروہ کو دیا گیا جو قرآن اور حدیث میں لفظی اور ظاہری معنوں کو رد کرتے ہوں اور باطنی معنوں کو قبول کرتے ہوں۔ لہذا اسماعیلی، کرامتہ، دروزی، نصیری، شیعہ اور بعض نام نہاد صوفیوں کو بھی اس گروہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان باطنی فرقوں کی وجہ سے قرآن کی ایک خاص قسم کی تفسیر سامنے آئی جسے باطنی تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلوب کے اعتبار سے رمزی اور تمثیلی ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے باطل فرقے کے مخصوص اعتقاد کو پیش کیا جائے اور اسے ائمہ کی جھوٹی سند سے روایت کیا جاتا ہے اور یہ چیز اسرار یا راز میں داخل سمجھی جاتی ہے۔ شیعوں کے تمام گروہوں اور فرقوں نے بشمول دروزی اور نصیری فرقہ اس تعویل باطنی کو کسی نہ کسی صورت میں قائم رکھا ہے۔ اس رمزی تعویل کے آغاز کا سراغ دوسری صدی ہجری 8ویں صدی عیسوی میں عراق کے شیعہ غلات میں مل سکتا ہے، یعنی جو غالی شیعہ کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ قول جو ابو منصور العجلی کی طرف سے منسوب ہے کہ قرآن پاک میں السماوات سے مراد امام ہے اور الارض سے مراد امام کے پیروکار، جبکہ سواد اعظم اہل سنت کے نزدیک السماوات سے مراد آسمان اور الارض سے مراد زمین ہی ہے۔ ان باطنیہ فرقوں کا ماننا ہے کہ باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ غیر حاضر ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک راز ہے۔ اس کا علم وحی کی ظاہری پیروی کرنے والے لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ شیعوں کے اصول تقیہ کی تشریح میں بھی اس فرض کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ شیعوں کا یہ غالی فرقہ یعنی نصیری دنیا میں 7 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ یہ لوگ شمالی لبنان، بحیرہ روم کی ساحلی بستیوں اور شام میں آباد ہیں۔ شام میں یہ لازکیہ یعنی لتاکیہ، طرابلس اور حما وغیرہ میں آباد ہیں۔ ان کی خاصی تعداد دمشق میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نصیری فرقے کا بانی محمد بن نصیر البصری النمیری تھا، جو شیعوں کے 11ویں امام حسن العسکری کا ایک مداح اور رفیق کار تھا۔ نصیریوں کے اعتقادات بت پرستوں عیسائیوں اور اسماعیلی شیعوں کے عقائد کا معجون مرکب ہیں۔ یہ لوگ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ نصیری کرامتہ اور مجوسیوں کی ایک شاخ ہیں۔ یہ تناسخ ارواح یعنی روحوں کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونے اور عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جنت اور دوزخ کے یہ لوگ منکر ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیات و الفاظ کی تعویل کے قائل ہیں، لہذا ان کا ماننا ہے کہ نماز پنجگانہ سے مراد دراصل اہل بیت ہیں اور رمضان کے 30 روزوں سے مراد 30 ولیوں کے نام ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام ارض و سما سمجھتے ہیں۔ نصیری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ ربوبیت کے بھی قائل ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی بادلوں میں سکونت پذیر ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بادل کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ان کے نزدیک بجلی کی گرج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اور اس کی چمک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ ہے۔ اس لیے بادلوں کی یہ لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ابتدائی 3 خلفائے راشد کو یہ سب و شتم کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے یوم شہادت پر معاذ اللہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کی بعض شاخوں کا خیال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت سے مشروط ہے۔
اور ان کا ماننا ہے کہ اہل بیت ہی محرم اسرار شریعت ہیں۔ یہ وہ راز اور بھید ہیں جن کو دوسرے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ غدیر خم کی بیعت اہل بیت کے حقوق کا اعلان ہے، اور قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات میں تمیز و تفریق کے اہل صرف ائمہ اہل بیت ہیں۔ نصیری شراب کو نور سمجھ کر حلال جانتے ہیں، اس لیے انگور کی بیل کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ستاروں میں بھی روحانی دنیا آباد ہے، جن کے اثرات نظام کائنات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ نصیریوں کے نام عیسائیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر خم اور عاشورہ محرم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کرسمس اور ایسٹر کے مسیحی اور نوروز و مہرجان کے ایرانی تہوار بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نصیری ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے ہوا خواہ اور اعلی کار رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں اور تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں کے دوران ان کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور تاتاریوں کے ساتھ ہی تھی۔ اس لیے مصر کے حکمران ملک بائبرس نے ان کے خلاف تعزیری مہمات بھیج کر ان کی گوشمالی کی۔ ان کے ملحدانہ افکار و عقائد اور روز افزو چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے ایک فتوے کے جواب میں انہیں مرتدین اور خوارج کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے ان کے قتال کو جائز قرار دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن افسوس کہ وہ کامیاب نہ ہوئی۔ جب شام پر جنگ عظیم اول کے بعد فرانسیسی قبضہ اور حکومت قائم ہوا تو ان نصیریوں کا نام بدل کر علوی رکھ دیا گیا، ان کو علیحدہ قومیت قرار دیا اور ان کو بہت سی مراعات سے نوازا۔ فوج میں ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھرتی کیا۔ یہ نصیری یا علوی فرانسیسی حکومت کے دوران فرانس کے وفادار رہے۔ جب ملک پر فرانسیسی حکومت قائم ہوئی تو فرانس نے شام کو 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان 5 ریاستوں میں سے ایک دولت العلوین یعنی علویوں کی ریاست بھی تھی، جو شام کے مغربی ساحلی علاقوں پر محیط تھی، جہاں نصیریوں یعنی علویوں کی اکثریت تھی۔ لتاقیہ جو بندرگاہ بھی ہے، اس ریاست کا صدر مقام بنایا گیا۔ فرانسیسی حکومت سے آزادی کے بعد بھی نصیری یا علوی سرکاری مناصب پر فائز ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ تمام ملازمتوں پر قابض ہوتے گئے۔ موجودہ شامی صدر بشار الاسد کا تعلق بھی دراصل نصیری خاندان یا نصیری فرقے سے ہی ہے۔ گزشتہ 55 سال سے شام پر جو باعث پارٹی حکومت کر رہی ہے، اس کے بیشتر ارکان علوی یا نصیری ہیں۔ حالانکہ یہ شام کی کل آبادی کا صرف 4% ہے، جو 80% سنیوں کے ملک میں آمرانہ ہتھ کنڈوں سے مسلط ہیں۔ نصیری حکومت کی سنیوں کو محروم رکھنے والی حکمت عملی سے تنگ آ کر ہزاروں ڈاکٹر، انجینئر، دانشور، ہنرمند افراد ملک چھوڑ کر سعودی عرب، مصر اور مراکش میں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔